السلام علیکم، ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک نیا اور شارٹ سا ناول پڑھیں گے جس کا نام ہے اللہ میاں کا تحفہ، جو کہ تحریر کیا ہے میشی شیخ نے۔ سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ ماں کے کھانسنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی، وہ بہت بے چین بھی ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی نماز کا سلام پھیرا اور ماں کے کمرے کی طرف لپ کی۔ 2 دن سے کھانسی کے شدید دورے پڑ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے سیرپ پلایا۔ حالت کچھ سنبھلی تو اس نے کہا، اماں کئی دن سے میں سینٹر نہیں گئی، مجھے فون پر فون آ رہے ہیں، آج 2 گھنٹے کے لیے جانا پڑے گا، ویسے بھی آج تنخواہ ملنی ہے، پھر میں آپ کو کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ ماں کی آنکھوں میں پریشانی دیکھی تو کہا، اماں پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ میں نے خالہ سغرا سے کہہ دیا ہے کہ جب تک میں نہ آ جاؤں آپ کے پاس ہی رہیں۔ خالہ اب آ بھی جاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے، اس نے دیوار کی اوٹ سے آواز لگائی۔ آتی ہوں 2 منٹ صبر کر لے لڑکی، خالہ نے بھی وہیں سے جواب دیا۔ اس نے جلدی جلدی عبایا پہنا، ماں کے سر پر بوسہ دیا اور دروازے کی طرف لپ کی تو خالہ سغرا کو دروازے پر ہی پایا۔ خالہ اماں کا خیال رکھنا، اگر کھانسی کا دورہ پڑے تو سیرپ دے دینا، پاس میز پر ہی رکھا ہے، جب تک میں نہ آ جاؤں اماں کے پاس ہی رہنا۔ وہ جلدی جلدی خالہ کو تاکید کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ خالہ دروازہ بند کر کے اماں کے پاس جا بیٹھی۔ اماں کے دل کو حوصلہ ہوا، دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں۔ بات ہوتی ہوتی مریم کی طرف مڑی۔ ویسے بہن مریم، تجھے اللہ میاں کا خاص تحفہ ملا ہے۔ سغرا کا جملہ اماں کو کسی اور دنیا میں لے گیا۔ ایک 10 سال کی بچی اسکارف لینے کے لیے بنا اسکول نہیں جا رہی تھی۔ ماں نے کہا، میری جان آپ ابھی بہت چھوٹی ہو، اسکارف بڑے ہو کر لینا، پر وہ کسی طور ایسے اسکول جانے کو تیار نہ تھی۔ ماں نے مجبوراً اسکارف اڑا دیا۔ باپ نے اسے اس حلیے میں بھی دیکھا تو بہت غصہ آیا۔ ہماری ناک کٹوا کر چھوڑے گی یہ لڑکی، میرا کوئی سٹینڈرڈ ہے، اسکول کے گیٹ پر کوئی نہ کوئی دوست مل جاتا ہے، اسے اس حلیے میں دیکھ کر ہنسیں گے، جانے کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے اس گاڑی میں بٹھایا اور مڑ کر غصے میں بیوی سے بولا، مریم تو اللہ میاں کا تحفہ ملا ہے ہمیں، جانے کس گناہ کی سزا ہے۔ پھر وہ بچی ہر وقت اسکارف لینے کی ضد کرنے لگی۔ وہ شلوار قمیض پہنتی، انگریزی لباس اسے کبھی بھی اچھا نہیں لگا۔ اس کے باپ کو اس کا یہ حلیہ سخت ناپسند تھا۔ وہ اسے نالا رہتا اور اکثر طنز کرتے ہوئے کہتا، مریم تو اللہ میاں کا تحفہ ہے۔ اریبہ اور عامر دونوں جڑواں تھے۔ یہ دونوں بچے کافی ماڈرن تھے، باپ کی آنکھوں کا تارا، ان کا ہر روپ باپ کی خواہش کے عین مطابق تھا۔ مریم ان سے 3 سال چھوٹی تھی اور مزاج میں بھی ان دونوں کے برعکس تھی۔ اریبہ نے FSC میرٹ پر پاس کر لیا اور میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ عامر بھی انجینئر بننے لگا۔ مریم نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر لیا، پر جب وہ کالج گئی تو اس نے 2 دن بعد ہی جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے باپ نے اس کے انکار کی وجہ بھی جاننے کی کوشش نہ کی اور اس انکار کو اس کی نالائکی قرار دیا، اور اس الزام کو مریم نے ہنس کر سہ لیا اور ایک لفظ نہ نکالا منہ سے۔ پر ماں جانتی تھی کہ اس کے انکار کے پیچھے کچھ اور وجہ ہے۔ ایک دن بہت پوچھنے پر اس نے بتا دیا کہ کالج کا مخلوط ماحول اسے پسند نہیں آیا، وہ ایسے ماحول میں تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتی۔ تب ماں نے اسے دینی تعلیم دلانے کا فیصلہ کیا، جسے اس نے بخوشی قبول کیا۔ باپ نے بہت شور مچایا، پر ماں نے کسی طور انہیں سمجھا لیا۔ اریبہ ڈاکٹر بن گئی اور پھر سپلائزیشن کرنے بیرون ملک چلی گئی۔ وہاں اسے اپنے لیے جیون ساتھی پسند آ گیا۔ تعلیم مکمل کر کے وہ واپس آ گئی۔ لڑکے کے ماں باپ رشتہ لے کر آ گئے، جسے ماں باپ نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ وہ تو ڈاکٹر اور برٹش داماد پا کر خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہا تھا۔ 1 ماہ کے اندر اریبہ بیاہ کر پردیس چلی گئی۔ عامر نے بھی انجینئر بننے کے بعد بیرون ملک جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ باپ نے بہت سمجھایا کہ باہر نہ جائے بلکہ یہاں ماں باپ کے پاس رہے، وہ اکلوتا ہے، ماں باپ کو اس کی ضرورت ہے، پر اس نے صاف کہہ دیا وہ ماں باپ کی خاطر اپنے سپنوں سے منہ نہیں موڑ سکتا، اپنا مستقبل تاریک نہیں کر سکتا۔ ماں باپ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے اور ضدی پنچھی اجنبی ہواؤں میں اڑ گیا اور ایسا اڑا کہ گھر کا راستہ ہی بھول گیا۔ عامر کے چلے جانے کے بعد ماں باپ دونوں بہت اداس رہنے لگے۔ ادیبہ بھی 2-3 بار ملنے آئی، پھر بھول گئی۔ کبھی کبھار فون پر بات ہو جاتی، ماں آنے کو کہتی تو ہسپتال کی مصروفیات کا بہانہ۔ ماں نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ باپ بھی بچوں کی جدائی میں آنسو بہاتا۔ مریم ماں کو دلاسا دیتی، وہ عالمہ بن چکی تھی، سو قرآن کے حوالے دیتی اور احادیث سنا کر صبر کی تلقین
کرتی رہتی۔ ماں کی حالت کافی حد تک سنبھل چکی تھی، باپ ابھی بھی اس سے بے نیاز تھا، لیکن وہ پرسکون تھی، جانتی تھی اس کا رب اس کے ساتھ ناانصافی ہرگز نہیں کرے گا۔ مریم اب کوکنگ اور سلائی سینٹر جانے لگی تھی، وہ ہر ہنر سیکھنا چاہتی تھی، اور باپ اس کے نرالے شوق دیکھ دیکھ کر دکھی ہوتا رہتا، اور اب تو وہ آتے جاتے اسے اللہ میاں کا تحفہ کہنے لگا۔ دل خون کے آنسو روتا، پر وہ مسکرا دیا کرتی۔ ماں کو پورا یقین تھا کہ باپ ایک دن اسے رو رو کر اللہ میاں کا خاص تحفہ کہے گا، پر اس دن یہ الفاظ تنزل نہیں ہوں گے۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا، کئی سال بیت گئے، مسلسل اداسی نے باپ کو بستر سے لگا دیا، ماں بھی زندہ روح بنی گھر میں پھرتی رہتی۔ گھر میں خوفناک خاموشی نے ڈیرے ڈال لیے تھے، ایک مریم ہی تھی جو ان دونوں کا سہارا بنی ہوئی تھی، ان کے کھانے پینے اور لباس کا خیال کرتی۔ ایک دن باپ کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اس نے ڈھیر سارے ٹیسٹ لکھ دیے، وہ بڑے ہسپتال لے گئے، ٹیسٹ کروائے، ان کی رپورٹ آئی تو سب پر ایک اور غم ٹوٹ پڑا، باپ کو بلڈ کینسر تھا۔ ماں کی حالت غیر ہو گئی، اس نازک جان نے اس کڑے وقت میں ماں اور باپ دونوں کو سنبھالا، حالانکہ اس وقت اسے خود سہارے کی ضرورت تھی۔ کچھ دن تک کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا کرنا چاہیے، ماں باپ کو تنہا سہارا نہیں دے پا رہی تھی۔ پھر اسے اریبہ اور عامر کا خیال آیا، اس نے اریبہ کو فون کیا تو وہ ڈاکٹر ہے، ضرور کچھ نہ کچھ اچھا مشورہ دے گی، کوئی مدد کرے گی اور اس مشکل وقت میں باپ کو ملنے ضرور آئے گی۔ اریبہ نے بہت نارملی اس کی بات سنی، اس نے ایسے ہی ریئیکٹ کیا جیسے کسی مریض کی بات سن رہی ہو، اس کے کسی انداز سے ایسا نہیں لگ رہا تھا وہ جو سن رہی ہے اپنے باپ کے بارے میں سن رہی ہے۔ اب یہ بیماری بہت عام ہو چکی ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ بابا کو، اریبہ نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ مریم کو اس سے بات کر کے بہت مایوسی ہوئی، پھر ابھی امید کی ایک کرن باقی تھی، اسے اپنے بھائی عامر سے بہت سی امیدیں تھیں، ایک مان تھا کہ وہ باپ کے لیے بھاگا بھاگا چلا آئے گا۔ امید اور نا امیدی کی کشمکش میں اس نے عامر کو فون ملایا، بیل مسلسل جا رہی تھی، کافی دیر بعد فون اٹھائے بنا کاٹ دیا گیا۔ اس نے حیرت سے سیل فون کی سکرین کو دیکھا، کئی لمحے اس سوچ میں ضائع کر دیے کہ اب فون ملائے کہ نہ ملائے، ایک بار پھر ہمت کر کے فون ملا لیا، اس بار بھی فون کاٹ دیا، اسے اپنی امیدوں پر پانی پھرتا نظر آنے لگا، آنکھوں میں آنسو ترنے لگے، وہ خود کو تپتے صحرا میں تنہا محسوس کر رہی تھی۔ حالت کچھ سنبھلی تو پھر سے امید کے پل تعمیر کرنے لگی۔ بھائی مصروف ہوگا، ضرور کسی میٹنگ میں ہوگا، ہو سکتا ہے ڈرائیونگ کر رہا ہو، اس نے ہر ممکن اور مثبت وجہ سوچ لی، وہ کوئی بھی الٹی سیدھی بات سوچ کر اپنے حوصلے پست نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے روز اس نے پھر عامر کو فون کیا، اس بار پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، پر عامر کی آواز سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا مصیبت ہے، کوئی مر گیا ہے جو کل سے فون کر کر کے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے، عامر نے چلاتے ہوئے کہا۔ وہ بھائی، مریم نے بات کرنے کی کوشش کی، دیکھو میرا بہت مشکل ٹائم چل رہا ہے، پرانی جاب میں نے چھوڑ دی ہے، نئی جاب ملی ہے، میں بہت محنت کر رہا ہوں تاکہ اپنے باس کو خوش کر سکوں، میرے پاس فضول باتوں کا وقت نہیں ہے، کوئی ضروری بات ہے تو جلدی بولو، نہیں تو اللہ حافظ۔ عامر فون بند کرنے ہی والا تھا کہ بھیا، بابا کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے، پلیز آپ جلدی آ جاؤ، اس وقت ہم سب کو آپ کی بہت ضرورت ہے، اس نے جلدی سے کہہ دیا کہ کہیں بھائی فون بند ہی نہ کر دے۔ عامر کچھ لمحے دم سادے اس کی سسکیاں سنتا رہا۔ مریم، بہادر بنو، تمہیں رونا نہیں بلکہ ماں باپ کا سہارا بننا ہے، ایک مضبوط سہارا، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے نا کہ میں نے نئی جاب سٹارٹ کی ہے، مجھے کسی طور پر بھی چھٹی نہیں ملے گی، میں نہیں آ سکتا، تمہیں بیٹی نہیں بیٹا بن کر بابا کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا اب میں فون رکھتا ہوں، کسی دن فون کر کے بابا سے بھی بات کروں گا، اللہ حافظ، سب کا خیال رکھنا۔ وہ بت بنی کھڑی تھی، جب ٹانگیں شل ہونے لگی تو زمین پر گر سی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ رات اس کی زندگی کی عجیب رات تھی، اس نے جی بھر کر آنسو بہائے اور ان آنسوؤں کے ساتھ اپنے اندر کے سب ڈر خوف بھی بہا دیے۔ صبح وہ نئے عزم کے ساتھ اٹھی، اب اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی، اب وہ خود ایک سہارا بننے جا رہی تھی، اپنے ماں باپ کا سہارا، ایک مضبوط سہارا۔ خود کو منوانے کا وقت آ گیا تھا، وہ بابا کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی، رپورٹس چیک کروائی، ڈاکٹر کے مطابق علاج ممکن تھا، اس نے کچھ دوائیاں لکھ دیں اور علاج کا سارا طریقہ کار سمجھا دیا۔ گھر آ کر بابا نے کہا کہ عامر سے میری بات کرواؤ۔ کیا بات کرنی ہے آپ نے عامر بھائی سے؟ مریم نہ چاہتے ہوئے بھی کڑوے لہجے میں بولی، مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے، وہ میرے بارے میں سنے گا تو بھاگا چلا آئے گا، مجھے اس وقت اس کی ضرورت ہے، یہ علاج معالجے آسان نہیں لڑکی، یہ سب تمہارے
بس کی بات نہیں، میٹرک پاس لڑکی کو تو ڈاکٹر کی باتوں کی بھی صحیح سے سمجھ نہیں آنے والی، جانے کیا سے کیا کرتی پھرو گی، باپ نے حقارت سے کہا۔ اس نے بہت مشکل اپنے آنسوؤں کو روکا اور فون بابا کو دے دیا۔ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنے باپ کو ادیبہ اور عامر کے رویے کے بارے میں بتا کر دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی، پر بابا نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اس وقت اسے بابا سے ایسے الفاظوں کی امید نہ تھی۔ وقت بہت بدل گیا تھا، پر اس کے بابا ابھی بھی نہیں بدلے تھے، اس کے لیے اس کے دل میں ابھی بھی کوئی جگہ نہیں بن سکی تھی۔ ان کی نفرت جوں کی توں تھی۔ ماں نے تعجب سے شوہر کی طرف دیکھا۔ اس شخص کو کھرے اور کھوٹے کی ذرا بھی پہچان نہیں تھی۔ باپ نے موبائل میں سے بیٹے کا نمبر نکالا اور کال ملا کر فون کان سے لگایا۔ کافی انتظار کے بعد عامر کی آواز سنائی دی۔ باپ نے موبائل میں سے بیٹے کا نمبر نکالا اور کال ملا کر فون کان سے لگایا۔ کافی انتظار کے بعد عامر کی آواز سنائی دی۔ مریم، تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ مجھے تنگ مت کرو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، بابا کا علاج میرے پاس نہیں، پلیز کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرو اور میری جان چھوڑ دو، سکون سے جی لینے دو مجھے۔ اب اگر مجھے فون کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ عامر نے غصے سے فون بند کر دیا۔ باپ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اس نے ایک نظر موبائل کی کالی ہوتی سکرین پر ڈالی اور دوسری نگاہ پاس بیٹھی بیگم پر، جس کی آنکھوں میں کئی سوالات جگمگا رہے تھے جن کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ دل چاہا کہ ایک بار پھر اسے فون کیا جائے، شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، پھر دماغ نے ملامت کی کہ غلط فہمی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچی۔ کانوں نے جو سنا وہ صاف صاف سنا تھا۔ آنکھوں میں نمکین پانی تیرنے لگا جو رخساروں پر بہنے کو بےتاب تھا، پر وہ آنسو بہا کر خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کسی ایمان سے انہوں نے عامر کو فون ملایا تھا، مریم کو کیسی باتیں سنا ڈالی تھی۔ وہ خود کو اپنی ہی نظروں میں گرتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ اس شرمندگی کے عالم میں انہیں اریبہ کا خیال آیا۔ دل نے کہا اریبہ تو یہ خبر سن کر تڑپ اٹھے گی اور اسے علاج کے لیے باہر لے جانے کی ضد کرے گی، پر دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ جب وہ باہر لے جانے کی ضد کرے گی تو صاف منع کر دوں گا، کہہ دوں گا کہ میں اپنی زمین پر مرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ بات چیت کرنے کا الفاظ ڈھونڈتے انہوں نے فون ملا دیا۔ جلد ہی فون اٹھا لیا گیا۔ سلام دعا کے بعد اریبہ بولی کہ بابا، مجھے آپ کی بیماری کا علم ہوا، بہت افسوس ہوا۔ اس کا انداز بہت رسمی تھا۔ پاکستان بہت ترقی کر چکا ہے، وہاں کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج شروع کروا لیں اور یہاں آنے کا مت سوچیے گا، یہاں کا علاج بہت مہنگا ہے۔ اس نے بہت روکھے لہجے میں کہا۔ ابھی وہ اور بھی کچھ کہنا چاہتے تھے، پر باپ میں مزید کچھ سننے کا ارادہ نہ تھا، سو فون ایک طرف ڈال دیا۔ آنکھوں میں ایک سیلاب امڈ آیا۔ اسے یاد آنے لگا کہ اس نے اپنے ان دو بچوں کی تعلیم پر پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ اس کی خاطر اس نے دن رات محنت کی، اپنا کنال بھر کا گھر بیچ ڈالا اور ایک چھوٹا سا مکان لے لیا۔ سوچا تھا کہ بیٹا کمانے لگے گا تو بڑا گھر بنا دے گا، پر وہ باپ کی ساری قربانیوں کو بھلائے بیٹھا تھا، بات کرنے کا بھی رواداد نہ تھا۔ بیٹی اتنی بڑی ڈاکٹر بن گئی اور آج باپ سے کہہ رہی تھی کہ یہاں مت آنا، علاج بہت مہنگا ہے۔ اس نے اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم تو دے دی، پر اچھی تربیت نہیں دے سکا تھا اور اس غلطی کا خمیازہ اسے اب تا عمر بھگتنا تھا۔ شام کو مریم کمرے سے نکلی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، صاف معلوم پڑتا تھا کہ وہ روتی رہی ہے۔ دونوں باپ بیٹی کی نگاہیں ملی تو باپ سر جھکا گیا کہ اب نظریں ملانے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ چپ چاپ کچن کی طرف چلی گئی۔ رات کے کھانے کا انتظام کرنا تھا۔ رات کھانے کی میز پر کھانا لگا کر اس نے ماں باپ کو آواز دی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی کچھ لمحے ہی بیتے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ جو بستر پر گری پھر سے آنسو بہانے میں مصروف تھی، جلدی سے اٹھ بیٹھی اور آنکھیں رگڑ ڈالی۔ اجازت ملنے پر اندر آنے والے کو دیکھ کر اسے سکتہ سا ہو گیا۔ بہت یاد کرنے پر بھی اسے نہیں معلوم تھا کہ کبھی بابا اس کے کمرے میں آئے ہوں، وہ جن کا حلق اسے دیکھتے ہی کڑوا ہو جاتا تھا، آج خود چل کر اس کے کمرے میں آئے تھے۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، باپ کو بستر پر بٹھایا اور خود پاس ہاتھ میں باندھے احتراماً کھڑی ہو گئی۔ بابا اسے اپنے پاس بٹھانا چاہتے تھے، پر سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہیں، اپنے کہے کی معافی کیسے مانگے۔ ان کی زیادتیاں تو کسی طور پر معافی کے قابل نہیں تھی، پر اطمینان تھا، ایک یقین تھا کہ ان کی باقی اولاد کی طرح ان کی یہ بیٹی ان کا سر کبھی جھکنے نہیں دے گی۔ یہ بیٹی ان کی آنکھوں کے آنسو صاف کرنے کو پیدا ہوئی ہے۔ بھلا آنسوؤں کا سبب کیسے بن سکتی ہے؟ وہ مریم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا چاہتے تھے، اپنے سب گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتے تھے، پر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پر باپ کے چہرے پر سجی
शर्मिंदगी और आंखों में झिलमिलाते आंसुओं ने मरियम से सब कह डाला था। वो बाबा को मज़ीद शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। इसने ज़मीन पर बैठकर सर बाबा की टांगों पर रख दिया। बाबा का कपकपाता हाथ इसके सर पर पड़ा तो वो खुद पर काबू ना रखकर सिसकी और बलक बलक कर रो पड़ी। इस लम्हे की इसने कितनी चाह की थी। वो रात दिन रब से दुआ किया करती थी कि इसके बाबा इससे राज़ी हो जाए। काश वो कभी मोहब्बत से इसके सर पर हाथ रखे, कभी चाहत से इसके पास बिठाएं, इसके साथ ढेरों बातें करें। आज इन्होंने इसके सर पर हाथ तो रखा, पर कहने को आज भी इनके पास कुछ ना था। कितनी ही देर दोनों जानिब बरसात जारी रही। इन आंसुओं ने सारे गिले शिकवे धो डाले। थोड़ी थोड़ी देर बाद बाबा के लबों पर जंबिश होती। वो कुछ कहना चाहते थे पर अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। आखिर थक हार कर इन्होंने मरियम के सामने हाथ जोड़ दिए। वो अपने किए पर नादिम थे। वो समझ चुके थे इनके साथ जो हो रहा है वो इनकी ज़्यादतियों की सज़ा है जो इन्होंने अपनी मासूम बच्ची पर की। मरियम ने तड़प कर बाबा के हाथ पर अपने हाथों में लिए और बेख्तियार इन्हें चूमने लगी। आंसू अभी भी बह रहे थे और बाबा के हाथों को मुसलसल नम किए जा रही थी। बाबा की बर्दाश्त जवाब दे गई थी तो वो लंबे लंबे ढंग बढ़ते कमरे से निकल गए। मरियम हैरत से इनकी पुश्त को देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। दिल का बोझ हट चुका था। आज रात वो बहुत अरसे के बाद सुकून से सो पाई थी। सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद इसने बाबा के कमरे का रुख किया। वो आज बाबा को डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी। वो जल्द अज जल्द इलाज शुरू करवाना चाहती थी। हल्की सी दस्तक देकर इसने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। बाबा खिड़की में खड़े जाने बाहर क्या तलाश कर रहे थे। जाए नमाज अभी भी बिछा हुआ था। इसने उठाकर तय किया और एक तरफ डाल दिया। वो बाबा के मुकाबले जाकर खड़ी हो गई। बाबा हुनूस बाहर ही देखे जा रहे थे। इनकी आंखों में लाल डोरे इस बात की चुगली खा रहे थे कि वो रात भर सोए नहीं और साथ ही रोने का फरीजा भी सरअंजाम देते रहे हैं। इसका दिल तड़प उठा। हिम्मत करके इसने इस खामोशी को तोड़ा। बाबा, आप नाश्ते के बाद तैयार हो जाइएगा, आज डॉक्टर के पास जाना है। क्यों? बाबा ने खोए से अंदाज में पूछा। इसने हैरत से बाबा की तरफ देखा। बाबा जाकर बेड पर बैठ गए और इसे अपने पास बैठने का इशारा किया। वो भी खामोशी से पास बैठ गई। तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती हो? इसने इस बात में सर हिलाया। क्यों? बाबा ने सवाल दागा। वो पटी पटी निगाहों से बाबा को देखती रही। बाबा का यह अजीब रवैया, यह अजीब सवाल इसकी समझ से बाहर थे। इसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर बाबा सीधे हो बैठे। मेरा इलाज करवाने की ठान ली तुमने? क्या ये भी सोचा कि इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इन आंखों में मचलते आंसू रुखसारों पर बह निकले। इसने आगे बढ़कर बाबा के आंसू साफ किए। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है बाबा, पैसे की फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? हम दुकानें बेच देंगे, ऐसा सोचना भी मत। बाबा पंखारे। वो डर कर ज़रा पीछे हुई। आमिर और अरीबा की पढ़ाई और बाहर भेजने पर बहुत पैसा खर्च कर चुका हूँ मैं। अब सिर्फ ये छोटा सा घर और 2 दुकानें बची हैं। ये तुम्हारा और तुम्हारी माँ का हिस्सा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद तुम दोनों दर बदर होती फिरो। बाबा प्लीज़। इसने बाबा का हाथ नरमी से दबाया। मुझे जायदाद की नहीं, आपकी ज़रूरत है। मैं अपना हक आपको माफ़ करती हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि आपका इलाज हो। मेरा और अम्मा का असासा आप हैं। बाबा अपनी ज़िद पर कायम थे, किसी तोड़ नहीं मान रहे थे, पर वो भी अहद कर चुकी थी कि मना कर छोड़ेगी और आखिर में जीत भी इसी की हुई थी। इलाज शुरू हो चुका था, एक दुकान बिक चुकी थी। बाबा जी इनको अपनी इस बेटी पर ज़रा भी भरोसा नहीं था। जो सोचा करते थे कि ये ज़माने के साथ कैसे चलेगी, अपनी हिफाजत कैसे करेगी। जब देखते कि वो डॉक्टर्स जो आपस में बेबाक जुमलों का तबादला करते रहते थे, इनकी नज़रें मरियम के सामने झुक जाया करती थी, जब इनकी आंखें शर्मिंदगी से भीग जाती थी। सब इसका बहुत एहतराम करते। जिस बात की इससे समझ नहीं आती इसे निहायत आसान लफ्ज़ों में समझा देते। सच है, जो अपने रब के रास्ते पर चल निकले, रब इसके लिए रास्ते वैसे ही आसान कर देता है। जाने इसमें क्या था कि वो अबाया पहने ढकी छुपी लड़की सबकी नज़रें झुका देने पर मजबूर कर देती थी। हालांकि शहर में जा बजा बेहयाई के मनाजिर देखने को मिलते थे। इलाज अभी जारी था कि पैसा ख़त्म हो गया। बाबा ने बहुत इसरार किया कि इलाज रोक दिया जाए, पर वो इलाज करवाने पर मुसर रही। सो दूसरी दुकान भी बेचना पड़ी। बाबा की हालत बहुत बेहतर हो रही थी। वो बहुत खुश थी।
इस दिन इसकी खुशी की इंतहा न रही जब डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर बताया कि बाबा 90% रिकवर कर चुके हैं। वो दिन इसकी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन दिन था। दोनों बाप बेटी ने अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाया, हाथों में हाथ डालकर सारे शहर में घूमते फिरे। इस वक्त घर आए जब बाबा बहुत ज़्यादा थक गए थे। घर आकर वो माँ से लिपट गई और खुशखबरी सुनाई। अम्मा जो सारा दिन परेशान बैठी थी, इनकी राह देख रही थी और खौफनाक वहमों से लड़ लड़कर हलकान हुई जा रही थी। एक ही लम्हे में सब भूल गई। अम्मा तो जल्दी सो गई, पर वो दोनों बाप बेटी ने सारी रात बातें करते गुजारी, जी भरकर बातें की, हाले दिल सुनाए गए, गिले शिकवे माफ़ी तलाफी हुई और आने वाले वक्त के लिए खूबसूरत ख्वाब बुने गए। पर कौन जानता था कि ये ख्वाब तितलियों के रंग की तरह बिखर जाने वाले हैं। बातें करते करते रात जाने किस पहर इसकी आंख लग गई। वो कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई। सुबह आंख खुलने पर वक्त जो देखा तो फजर कज़ा हो चुकी थी। बहुत अफसोस हुआ। बाबा पर नज़र पड़ी तो वो पुरसुकून नींद के मज़े लूट रहे थे। लो, बाबा भी नहीं उठे आज नमाज के लिए। इसने खुद कलामी की। सोचा पहले नमाज अदा कर ले, फिर बाबा को जगाया जाए। नमाज के बाद इसने नाश्ता तैयार किया। आज अम्मा ने भी इसकी मदद की। फिर वो बाबा को जगाने चल दी। मरियम की फलक-शिकाफ चीख सुनकर अम्मा भागी चली आई। पता चला कि बाबा अवधि नींद सो चुके हैं। दोनों माँ बेटी ने जिसे बचाने के लिए सब कुछ लुटा दिया था, वो असासा लूट गया था। मरियम बेसुध होकर गिर पड़ी थी। आंखों में आंसू मंजमद हो चुके थे। कुछ दिन वो खुद से भी बेगाना रही। अम्मा बेचारी खुद भी गम से निढाल थी और साथ में जवान बेटी की ऐसी हालत भी इनसे देखी नहीं जा रही थी। खैर, वक्त तो गुजर ही जाया करता है, भला कब किसी के लिए रुका है। सुगरा ने आगे बढ़कर अम्मा के आंसू पूंजे जो न जाने कब से बह रहे थे। तब अम्मा माजी से लौट आई, हाल में लौट आई, जो कि इनके माजी की तरह ही भयानक था। मुफलिसी का मारा हुआ सब कुछ तो शोहर की बीमारी पर लग गया था। बस घर बचा था, जिसे बेचकर मरियम ने बहुत ही छोटा सा घर जरा खस्ता हाल मोहल्ले में ले लिया था और जो रकम बची इसे बुरे वक्त के लिए संभाल लिया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इसी मोहल्ले में एक खुदा तर्स खातून थी। एक खातून ने एक इदारा बनाया था जहाँ बच्चियों को दीनी तालीम दी जाती थी और हुनर सिखाए जाते थे जिनसे वो घर बैठे कमा सकती थी। मरियम की आंखें चमक उठी। इसकी काबिलियत देखते हुए फ़ौरन नौकरी पक्की हो गई। किसी तरह इनका निज़ाम चलने लगा। अब कुछ अरसे से अम्मा ने बिस्तर संभाल लिया था। फिर से तंगी ने डेरे जमाने शुरू कर दिए। बहन, क्या सोच रही हो और क्यों रोए चली जा रही हो? सुगरा ने अम्मा को हिलाते हुए पूछा। अम्मा ने खाली खाली निगाहों से इसकी तरफ देखा। मुझे मरियम की फ़िक्र खाई जा रही है। तुमने ठीक कहा, वो मुझे अल्लाह की तरफ से ख़ास तोहफ़ा मिला है। इसने जिस तरह मुझे और अपने बाबा का सहारा दिया, ऐसे तो कोई बेटा भी नहीं दे सकता। पर बहन, ज़माने की हवा को जाने क्या हो गया है। अब ऐसी लड़कियों की डिमांड नहीं रही जो शरई पर्दे में फिरने वालियों को कोई मुंह नहीं लगाता और ये बेचारियां माँ बाप के घर बैठी ही बूढ़ी हो जाती हैं। अब मेरी मरियम को ही देखो, 28 साल की होने वाली है। मेहनत कर करके बेचारी की कमर टूटने को है। शादी होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, अम्मा ने बेचारगी से कहा और आंखों में मंडलाते आंसू साफ किए। खाला सुगरा अम्मा के पास चरपाई पर आ बैठी, इनका हाथ अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगी। बहन, मैं कई दिनों से तुमसे बात करना चाह रही थी। खाला ने तमहीद बांधी। शान, मेरे बेटे को तो तुम जानती ही हो। 2 साल पहले जब लंदन से आया था तो तुमसे भी मिला था। वो आज़ाद ख्याल वाक़या हुआ था। मैं जानती थी कि इसके मतलब की लड़की मैं नहीं ढूंढ सकती, सो मैं हर वक्त इसे फ़ोन पर यही कहती कि वहाँ ही किसी लड़की से शादी करके घर बसा लो। वो हर बार मेरी बात सुनकर कहका लगाया करता, कुछ मजाक करता और बात आई गई हो जाती। पिछले महीने इसका फ़ोन आया तो मैंने कहा कि अब शादी कार्ड भी लो, 30 साल के हो गए हो, अब क्या बुढ़ापे में ब्याहे जाने का इरादा है? इस बार इसने कहका नहीं लगाया। मुझे बहुत तशवीश हुई। पूछने पर कहने लगा, अम्मा मैं वापस आना चाहता हूँ। यहाँ जा बजा बेहयाई के मनाजर देख देख कर दिल लर्जा हुआ है। ऐसा लगता है किसी भी वक्त रब का अजाब नाजिल हो सकता है। अम्मा मुझे बहुत डर लगने लगा है। बहन, वो इस रोज़ रो रहा था और इसकी बातें सुनकर मैं हैरान हो रही थी। इसकी काया पलट कैसे हो गई? इसने मुझसे कहा कि अम्मा मैं शादी करना चाहता हूँ, पर मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो खुद भी अल्लाह की राह पर गमज़न हो, मेरी भी रहनुमाई करे। कभी जो मैं गलत राह पर कदम रख बैठूं तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे सीधी राह तक ले जाए। अम्मा मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो खुद भी बुलंद हौसला हो और हौसले बुलंद करना भी जानती हो। मैं जो कभी मायूस होने लगूं तो मुझे रब की याद दिलाकर अहादीस सुनाकर बावर करवाए कि मायूसी गुनाह है। मैं बहुत कमज़ोर हूँ अम्मा, मुझे बहुत मजबूत सहारे की ज़रूरत है। अम्मा, मुझे ऐसा सहारा कहाँ मिलेगा?
ہے کوئی ایسی لڑکی آپ کی نظر میں؟ وہ روتے روتے پوچھ رہا تھا اور میرے سامنے مریم کا وجود کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، ہے میری نظر میں ایک ایسا ہیرا، پر دعا کر وہ بھی مان جائے۔ اس نے کہا، اگر میرے رب نے میرے لیے ہدایت لکھی ہے تو وہ ضرور مان جائے گی۔ بہن، میں مریم کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں، مجھے انکار کر کے مایوس مت کرنا۔ اماں کو 2 سال پہلے والا وہ کلنڈر سا نوجوان پھٹی پینٹ والا لڑکا یاد آیا تو دل چاہا انکار کر دے۔ پھر دماغ میں ایک خیال آیا کہ اگر اللہ میری بیٹی کو کسی کے لیے مشعل راہ بنا رہا ہے تو میں کون ہوتی ہوں انکار کرنے والی؟ کسی کے لیے ذریعہ ہدایت بننا تو بہت خوش قسمت لوگوں کا نصیب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بہن، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، اماں نے دل مضبوط کر کے کہہ دیا۔ مریم سے پوچھ کر ہاں کرنا بہن، سغرا نے کہا۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، وہ مجھے انکار نہیں کر سکے گی، اماں نے پورا اعتماد لہجے میں کہا۔ اتنے میں مریم بھی چلی آئی۔ پیاس کی شدت اتنی تھی کہ فوراً پانی پینے کو کچن میں لپکی۔ ادھر آ میری بچی، تجھے ایک چیز دکھانی ہے، خالہ نے بآواز کہا۔ وہ تجسس کے مارے آدھا گلاس پی کر باقی کا وہیں چھوڑ کر خالہ کے پاس چلی آئی۔ خالہ نے جانے کہاں سے ایک تصویر نکال کر اس کے ہاتھوں میں تھما دی۔ دیکھ کر بتا کیسی ہے؟ اس نے ناسمجھی کے عالم میں تصویر کو دیکھا جس میں ایک خوبرو جوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ خود تو شاید اتنا حسین نہ تھا، پر اس کے چہرے پر سجی سنت رسول اسے بہت خاص بنا رہی تھی۔ مریم بات کو سمجھتے ہوئے دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ اسے اپنے رب پر ڈھیروں پیار آیا تھا کہ وہ اس کی کتنی قریب ہو کر سنتا ہے۔ ابھی رات ہی کو اس نے اپنے رب سے ایک ایسا ہی ہمسفر مانگا تھا کہ اب وہ تنہا جیتے جیتے تھک چکی ہے۔ اماں جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مسکرا دی تھی اور اب آنکھیں موندے رب کا شکر بجا لا رہی تھی۔ ختم شد۔ جی تو جناب، یہ تھا ہمارا آج کا ناول۔ امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔